بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اپنا کالم پیش کر رہی ہوں، تصوف اور تحقیق۔ اس کالم کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پچھلے دنوں ایک ادارے کا افتتاح ہوا لاہور میں، جس میں کہا گیا کہ تصوف کے حوالے سے تحقیق ہوگی۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس پر ٹویٹر پہ اور دیگر جگہوں پر اظہار خیال کیا اس کے خلاف کہ تصوف پر کیا تحقیق کرنی ہے، اور صوفی تو عشق کا بندہ ہوتا ہے اور عشق پر تحقیق کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا کالم آپ کے سامنے پیش کری ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے شائع ہو چکا ہے جنگ اخبار میں۔ تصوف اور عشق کا تعلق یہ ہے کہ صوفی دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ذہن سے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس دنیا کو ظاہری اور باطنی دنیا سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا یا کائنات دو حصوں میں منقسم ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ طبیعیاتی دنیا ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ مابعد طبیعیاتی۔ ہمارا وجود بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ جسم نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی، جبکہ جسم اسی نظر نہ آنے والی روح کی وجہ سے قائم دائم ہے، جو اپنی موجودگی کا ہر لمحہ احساس دلاتی ہے۔ تصوف یک طرفہ سڑک کا نام نہیں ہے جس میں صرف روح کی طرف جانا ممکن ہو، نہ ہی دنیا سے بیزار ہو کر ہر وقت مدہوشی کے کوڑے میں پڑے رہنے والے لوگ صوفی ہوتے ہیں۔ تصوف ہوش کی اعلیٰ سطح پر فائز ہو کر جیون کرنے کا سلیقہ ہے۔ صوفی آدم بیزار نہیں ہوتا، نہ محبوب حقیقی کے لیے بندوں سے منہ موڑتا ہے، بلکہ انسانوں کی خوشنودی کی وساطت سے خدا تک پہنچتا ہے، اور انسانوں کی خدمت کسی نفع کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اسے ان میں دکھائی دینے والی خالق کی جھلک ان کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ ریاضت کے ذریعے باطن کی ولایت سے سرشار ہو کر لوگوں کی طرف پلٹتا ہے اور ان کے درمیان موجود رہتا ہے، ان کی باطنی طہارت کرتا ہے، ان کی سوچ کا زاویہ درست کرتا ہے، انہیں محدود سوچ کی کوٹھڑی سے نکال کر کائنات کے وسیع صحن میں لے آتا ہے، جہاں چیزیں از خود واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تصوف ذات حق سے جڑت کے علاوہ انسانی قدروں کا پرچار اور انسانیت کے درس پر مبنی ہے۔ دنیا کے انسان ایک کنبے کی مانند ہیں۔ تصوف کا کسی بھی مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہر مذہب اور معاشرہ کچھ آفاقی قدروں پر متفق ہے، تصوف انہی پر اپنی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ تصوف ایک دن کے درس یا ریاضت کا نام نہیں۔ صوفی کو گیان کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے عقل اور علم کی کئی منزلیں سر کرنی پڑتی ہیں۔ ایک لمبے پل صراط سے گزرنے کے بعد اس پر وجدانی حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تصوف کے راستے کا مسافر اگر عملی طور پر ان راستوں سے نہیں گزرتا تو وہ تصوف کے علم کا اچھا حافظ اور مقرر تو ہو سکتا ہے، مگر سالک نہیں۔ وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح تقسیم شدہ زندگی گزارتا ہے، کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے۔ اس وقت پوری دنیا تاریخ کی شدید ترین تقسیم کا شکار ہے۔ ظاہری علم کے کھوکھلے حصار نے اسے غیر محفوظ اور کمزور کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر علم کی تین ابتدائی اقسام عقلی، وجدانی اور وحی ہیں۔ اسی اعتبار سے انسانوں کے طبقے متعین کیے جا سکتے ہیں۔ بطور انسان ان کا احساس ایک سا ہے، مگر علم
اور گیان کی منزل ان کے رتبے کا تعین کرتی ہے۔ جیسے علم کی ان 3 اقسام کے مطابق فرد، صوفی اور نبی کے درجے ہیں۔ فرد خارجی یا ظاہری زندگی کو اہمیت دیتا ہے، وہ تجربے، مشاہدے اور دلیل کو عمل میں لاتے ہوئے عقلی علم حاصل کرتا ہے، عمر بھر نفع نقصان کے پلڑوں میں جھومتا رہتا ہے۔ وہ عمر بھر نفع نقصان کے پلڑوں میں جھولتا رہتا ہے کیونکہ آسائش بھری زندگی اس کا مقصد ہے۔ صوفی باطن کا مسافر ہے جہاں دل کی رہنمائی مقدم ہے، اس لیے وہ وجدان کو وسیلہ بنا کر ذات و کائنات کی الجھنیں سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی چھلانگ مار کر وجدان کی سیڑھی پر نہیں جاتا بلکہ وہ عقلی علم بھی حاصل کرتا ہے۔ یوں وجدانی علم میں عقلی علم شامل ہوتا ہے، لیکن عقلی علم میں وجدانی علم شامل نہیں ہوتا۔ سالک ظاہر اور باطن کے دونوں وسیلوں سے مستفید ہوتا ہے، جبکہ فرد صرف ظاہر تک محدود ہے۔ حالانکہ اس کے پاس شعور اور آگہی ہوتی ہے، وہ باطن کی کھڑکی کھولنے کی جرات کر لے تو زندگی کی اصل حقیقت اجاگر ہو جائے۔ بطور انسان ہر فرد کو عقلی اور وجدانی علم کا شعور ہونا ضروری ہے۔ عقلی علم دنیا میں مادی ترقی کا ضامن ہے، اس لیے اس کی بھی اہمیت مسلم ہے، لیکن وجدانی علم دل اور روح کی حقیقت تک پہنچنے اور ان کی رہنمائی میں ذات کو سنوار کر آفاقی معاشرے کے قیام کی طرف سفر ہے۔ صوفی کا علم ذاتی کاوش کا حامل ہوتا ہے، جہاں کلاس روم، قلم، کتاب اور درس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہر شخص صوفی نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی منزل کسی ڈگری کا نام نہیں، یہ عطا ہے۔ صوفی خدا کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو پیدائشی طور پر باطنی علوم سے بہرہ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ایک خاص ریاضت کے بعد اس کا نظام متحرک کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کام لوگوں کو باطنی آگہی کے ذریعے ذات واحد کی وساطت انسانیت سے جوڑنا اور آفاقی قدروں کی ترویج کرنا ہے۔ اس لیے مادیت کے پیچھے بھاگتی دنیا کو اخلاقی دائرے میں لانے کے لیے تصوف کے مکتبہ فکر کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفیوں کے اخذ کردہ نتائج کتب کی صورت موجود ہیں۔ ہر شخص ان کا مطالعہ کر کے ان کی تفہیم تک نہیں پہنچ سکتا۔ فہم اور وجدان کی یکساں سطح کے دریا ہر دور میں بہتے رہتے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا اور سیرابی حاصل کرنا انسان کی استطاعت پر ہے۔ تاہم نصاب میں تصوف کے انسانیت پر مبنی اسباق کو شامل کر کے پاکستان کی نئی نسل کو تقسیم اور ٹوٹنے پھوٹنے کے عمل سے بچایا جا سکتا ہے۔ تصوف خیر کا وہ رستہ ہے جس پر دنیا کا ہر فرد سفر کر سکتا ہے۔ یہاں رنگ، نسل اور علاقائی حد بندی نہیں، اس لیے نفس انسانی میں موجود شر انگیز لاوے کے خاتمے اور خیر کے ماخذات کی آبیاری کے لیے تصوف کے انسانیت پسند نظام کا مطالعہ اور تحقیق ضروری ہے۔ یقیناً امن، محبت، رواداری اور برداشت پر مبنی معاشرے کے حصول کے لیے تصوف کی تعلیم اور تحقیق بہت ضروری ہے۔ صرف اسی صورت فتوے لگانے اور دوسروں کو جھٹلانے کی رسم دم توڑے گی، کیونکہ لوگوں پر حقیقت
عیاں ہوگی کہ سب ایک ہی خالق کے بندے ہیں اور سب کی عزت اور سب سے محبت ہم سب پر واجب ہے۔ شکریہ۔